عشق رسول کی محبت میں اپنے ماں باپ، گھر، کاروبار اور ملک چھوڑ کر مدینہ منورہ میں روضہ مبارک میں رہنے والے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا احوال، ایک ترکی زائر کے بیان کا اردو ترجمہ۔ میں وہاں کھڑا تھا کہ دیکھا 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وہیں سے ایک شخص باہر نکلا۔ پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا، پھر اس کے ہاتھ ایسے جکڑ لیے۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ بس اسے دعا کرنے کی اجازت دے دو، میری بات سنو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میں نے کسی کی کوئی چوری نہیں کی۔ پھر اسی بات پر وہ چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ میں نے اسے کئی بار بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانیہ کا نوجوان تھا۔ اس کی عمر 35 یا 36 کے درمیان کی تھی۔ سنہری بال اور ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا کہ اس کا کوئی جرم تو نہیں ہے، تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے مجھے کہا، ارے او ترکی، تو پیچھے رہ، اس میں تیرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن میں نے پھر سے کہا، لیکن اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینے میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر چھپ جاتا ہے، جبکہ ہم اسے اندر جا کر نہیں پکڑنا چاہتے۔ ہم 6 سال سے اس کے پیچھے ہیں۔ میں نے پوچھا، تو اب تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ پولیس والوں نے کہا کہ اب ہم اسے پکڑ کر سیدھا جہاز پر بٹھا دیں گے اور اسے واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ نوجوان مسلسل رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لیکن پولیس والوں نے اسے ویسے ہی پکڑے رکھا۔ نوجوان نے کہا، مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات عرض کر لینے دو۔ نوجوان نے اپنا منہ روضہ ازہر اور گنبد خضرا کی طرف کر لیا تھا۔ پولیس والوں نے اسے کہا، چل کہہ چک جو تجھے کہنا ہے۔ نوجوان نے سبز گنبد کی طرف دیکھا اور اس نے جو کچھ عربی میں کہا مجھے اس کی پوری سمجھ ہے۔ نوجوان کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے آپ سے یہ عہد نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ اور اپنی دکان کو بند کر کے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا تھا اور یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ اور اب دیکھ لیجئے کہ یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ ایسے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دے دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، اٹھو افراڈیے، لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں نے بھی پولیس والوں سے یہ کہا، یہ نہیں بھاگنے لگا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، حمامات سے بھاگ کر پانی لائیے اور اس کے چہرے پر ڈالیے، لیکن نوجوان نے کوئی حرکت نہ دکھائی۔ ایک پولیس والے نے باقیوں سے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ مچ مر تو نہیں گیا؟ دوسرے پولیس والے نے کہا، اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے؟ پھر انہوں نے ایمبولنس والوں کو فون کیا۔ وہ ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولنس ادھر آ گئی۔ انہوں نے نوجوان کی شہرک پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی، نبض چیک کی، اور اس نے کہا، اسے مرے ہوئے تو 15 منٹ ہو گئے ہیں،
पुलिस वाले जैसे मुजरिम बन के नीचे बैठ गए। वो मंजर देखने वाला था, वो भी रोने लग गए। इनमें से एक तो अपने 2 जानुओं पर हाथ मारने लगा, कहता था, हाय मेरे हाथ क्यों ना टूट गए। काश हमें पता होता कि इसकी रसूल अल्लाह से इतनी शदीद मोहब्बत है। हाय हमारे हाथ क्यों ना टूट गए। इसके बाद एम्बुलेंस वालों ने उसे वहाँ से उठा लिया और जन्नतुल बकी की तरफ तजहीज़ो तकफीन वाले हिस्से में ले जाने लगे। गुस्ल के वक़्त मैं वहाँ पर मौजूद और साथ साथ रहा। मैं उन्हें कहता था, मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई को उठाने दो। लेकिन जब जनाजा तैयार होकर नमाज के लिए जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे 2 टोक कह दिया, हमने जितना गुनाह उठाया है बस इतना काफ़ी है, इसे हमारे सिवा कोई नहीं उठाएगा। शायद इसी तरह हमें आखिरत में कुछ रियायत मिल जाए। मेरे सामने ही वो नौजवान बार बार कह रहा था कि या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे। देखा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदाखलत फरमा दी और मुल्कुल मौत ने अपना फरीज़ा अदा कर दिया। अल्लाह हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसी मोहब्बत अता कर दे जैसे इस अल्बानी नौजवान को अता फरमाई हुई थी। आमीन। अगर आपको हमारी काविश पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल बुक शेल्फ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।